سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتیں دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے۔ اچھا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے حضور کے مغالطے میں، وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے، مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسریٰ، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا۔ تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے، کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راہ پا گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی۔ حضور کے آنے کے بعد
اتمام دین ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث اور صحابہ، تابعین، ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اکبر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے. ام ہانی کے گھر میں حضور استراحت کر رہے تھے، دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا اور جبریل امین کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو سر عرش لے کے آؤ. تو جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا، عرض گزار ہوئے مالک کیا کروں؟ کہا کہ تو نے دروازے کو دستک نہیں دینی کہ میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کے دروازہ کھولے. اللہ اکبر. تو مالک کیا کروں؟ کہا چھت سے سوراخ کرو. اور جبریل نے چھت سے سوراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھے. صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے. اور اتنے بڑے بڑے 600 پر، تو 600 پر جس جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا. معراج کی شب چھوٹے سے سوراخ سے آیا، دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئیں تو بڑے ہو کے نہیں، چھوٹے ہو کے آیا کرتے ہیں. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا. اپنے وجود کی جب تک نفی نہیں نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے. جبریل سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھا. محبوب اب بھی سوئے ہوئے. اللہ اکبر. تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے. کوئی کوہ طور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب ارنی انظر الیک، مالک دیکھنا چاہتا ہوں نقاب اٹھا دے. جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اور ادھر محبوب سویا ہے، جبریل حاضر خدمت کھڑا ہے. محبوب اٹھو، رب انتظار کر رہا ہے. وہ جبریل قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے. تو جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے. قبل تفعیل ہے، تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چوم، اس کا معنی ہے بار بار چوم. تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں. بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں. بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں. جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. بشر تے اگے وددا ہی جاوے، نوری رہ گیا تھلے. جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکے بلے بلے بلے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال. حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا. صحیح حدیث ہے. حتیم میں لا کر حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو جبریل اشش کر اٹھے. انہوں نے لفظ کیا کہے، قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ، کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ سلامیہ لکھا ہے، جو عموماً مساجد میں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے معجزات کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اس قصیدہ سلامیہ میں حضور کے ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑھا ہے. کبھی انگلیوں پہ سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سے. کبھی ہاتھوں پہ سلام، ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں پہ سلام، جن کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہونٹوں کو سلام،
پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کبھی حضور کے سر انور کو سلام، جس کے آگے سر سروراں خم رہے، اس سر تاج عزت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑا ہے۔ تو ایک ایک عضو پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب اعلی حضرت حضور کے دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم رک گیا۔ اور اب اعلی حضرت کی یہاں بولی دیکھیے، یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے ورا۔ ایک ایک عضو کی بات کی ہے، احادیث بھی ملتی ہیں، اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں؟ اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر۔ اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلب اطہر، وہ دل جس میں خدا کے جلوے سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں سنو، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔